الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس امت کے مختلف عقائد کے مالک فرقے ایک کے علاوہ سب کے سب آگ میں۔ سوال کیا گیا ہے اگر آپ اسلامی گروہوں کے بنیادی اختلاف کی وضاحت فرمائیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، باوجود اس کے کہ مجھے اس کا علم ہے کہ اسلام ایک ہی دین ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ کے سوال کا جواب بہت طویل ہے، جس کے لیے یہ ویب سائٹ نہیں بلکہ کتاب صحیح ہے، لیکن ہم یہاں پر جلدی میں یہی کہیں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلے ہی اس امت میں افتراق کی خبر دے چکے ہیں، جس طرح کہ اس امت میں پہلی امتیں افتراق کا شکار ہوئیں۔ اس کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہب بن بقیہ خالد سے بیان کرتے ہیں، خالد محمد بن عمر سے بیان کرتے ہیں، محمد بن عمر ابی سلمہ سے، اور وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہودی 71 یا 72 اور عیسائی 71 یا 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ سنن ابی داؤد نے کتاب السنہ کے اندر باب شرح السنہ میں نقل کیا ہے، اور عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، ان میں سے 70 جہنم اور 1 جنت میں ہے، اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، ان میں سے 71 جہنم اور 1 جنت میں ہے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 1 جنت میں اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا وہ کون سے ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جماعت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3982۔ تو اس حدیث میں جماعت سے مراد یہ ہے جس عقیدہ اور عمل پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ ان گروہوں اور فرقوں میں سے جو کہ اسلام کی طرف منسوب ہیں، کچھ تو اللہ کی توحید اور اس کے اسماء و صفات میں گمراہ ہوئے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں حلول کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس قول سے منزہ اور بلند و بالا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی اور اپنی مخلوق سے منفصل ہے۔ اور کچھ گروہ اور فرقے باب الایمان میں گمراہ ہوئے، اور انہوں نے اعمال کو ایمان سے خارج قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا اور نافرمانی سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور کچھ مرتکب کبیرہ کے متعلق گمراہی کا شکار ہوئے، اور انہوں نے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے کو اسلام سے خارج قرار دیا اور اس پر یہ حکم جڑ دیا کہ وہ ابدی جہنمی ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا شرک اور کفر اکبر کے علاوہ اسلام سے خارج نہیں جب تک وہ اسے حلال نہ سمجھے۔ اور کچھ فرقے قضاء اور قدر کے باب میں گمراہ ہوئے، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انسان اپنے افعال کے کرنے پر مجبور ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور مشیت حاصل ہے جس بنا پر اس کا محاسبہ ہوگا اور اپنے افعال کا متحمل ہوگا۔ اور کچھ گروہ اور فرقے قرآن کے متعلق گمراہی کا شکار ہوئے اور کہنے لگے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے جو کہ مخلوق نہیں۔ اور کچھ فرقے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق گمراہی کا شکار ہو کر انہیں کافر کہنے لگے اور ان پر سب و شتم کرنے لگے، حالانکہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے اور ان کے درمیان وحی کا نزول ہوا، اور وہ امت میں سے سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کیا جس طرح جہاد کرنے کا حق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دین اسلام کی مدد فرمائی۔ تو اس طرح وہ سب فرقے جو اسلام سے انحراف کا شکار ہوئے اور اللہ کے دین میں بدعات ایجاد کر لیں، اور ہر ایک فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش اور شیطان کے راستے پر چل نکلا اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور بے شک میرا یہ سیدھا راہ ہے، اس راہ کی تم بھی پیروی کرو اور مختلف راہوں پر نہ چلو جو کہ تمہیں اللہ کے راہ سے ہٹا دیں گے۔ اس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم اس کا تقوی اختیار کرو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اہل سنت میں سے بنائے اور آگ سے نجات دے اور اچھے اور نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد،
المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1393۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔